مفتی صاحب، آج کل ہمارے معاشرے میں بزرگوں کی من گڑت روایات جو ہے نا مشہور ہو چکی ہیں، اور اس کو پھر بیان بھی کیا جاتا ہے اسٹیجوں سے. اور رہنمائی یہ فرما دیں کہ یہ مستند اور غیر مستند روایات میں فرق کیسے کیا جا سکے گا؟ اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ بنیادی طور پر یہ بات آپ سمجھیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بے شک، منزل من اللہ ہے، بالکل، اور غلطی سے تبدیلی سے پاک ہے. جی، اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب انسانوں کے لکھی کتابیں ہیں. غلطی کا احتمال بھی رکھتی ہیں، تبدیلی کا احتمال بھی ہوتا ہے، اور اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا انتخاب ہے. جی، تو لہذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں بھی اب کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں، کتابوں کے اندر آ گئی ہیں، ذکر ہوئی ہیں، اس میں سے ایک بات یوں سمجھے کہ اسرائیلی روایات ہیں. اب وہ لوگ جو عیسائیوں سے مسلمان ہوئے، یہودیوں سے مسلمان ہوئے، ان میں لوگ علماء بھی تھے، اپنے زمانے میں یہودیوں کے عالم بھی تھے، اور پھر مسلمان بنے تو مسلمان میں بھی علم حاصل کیا اسلام کا بھی. جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی عالم تھے، اپنے اسلام سے پہلے وہ یہودی عالم تھے. مسلمان ہونے والے یہودی یا عیسائیوں کی ذریعے جو کہانیاں، جو چیزیں ذکر ہوئیں اور ان کا ذکر ہوا، آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک آیت بیان ہو رہی ہے، کسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعض ایک آیات بیان ہو رہی ہیں. جی، جی، تو اسی طرح کتابوں کے اندر اور بھی آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کو بعض اوقات سمجھ نہیں آئیں گی. جیسے خود چھوٹے مرزا صاحب نے مشکات کی اس روایت کے بارے میں جو بالکل ہے کہ وہ بندہ کیا کرے، جہالت پر فخر کرے تو اس پر جو وعید ہے. تو کتاب کے اندر تو چاہے کتابوں کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو کیا ہوں گی، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوں گی. تو چاہے کتاب کے اندر ہو یا معاشرے کے اندر کوئی بندہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہو، یا کوئی بندہ عام آدمی بیان کر رہا ہو، یا آپ نے کوئی سنی سنائی ہو، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جو شریعت کے اصولوں کے موافق ہے، مطابق ہے، وہ جائز ہے. صحیح، اس کا بیان کرنا، اس کا سننا بھی جائز ہے. اور جو چیزیں شریعت کے مخالف ہیں، شریعت کے کسی اصول سے ٹکرا رہی ہیں، ان کا ہمیں حضور نے اسرائیلیات کے حوالے سے یہی فرمایا کہ جو ہمارے مذہب کے مطابق ہے ان کو لے لو، جو ہمارے مطابق نہیں ان کو کیا کر دو، چھوڑ دو. تو یہی بات بھی یہاں پہ جو کرامات کا باب ہے، کرامات اصل میں کرامت تو ہوتی ہی روٹین کی چیز تو ہے ہی نہیں، روٹین سے ہٹ کے ہے. جی، اور پھر عام طور پر ممکن نہیں ہوتا کہ عام طور پر روٹین سے ایسا ہوتا نہیں، ہٹ کے روٹین سے ہوتی ہے. اس کا ظہور کس سے ہو؟ اللہ کے ولی سے ہو تو کرامت ہوتی ہے. جی، ایسی بات کافر سے بھی ہو سکتی ہے، فاسق سے بھی ہو سکتی ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے. لہذا اصول یہ ہے کہ جو چیز شریعت کے کسی اصول کے مخالف ہے، جی، اس کا اب یہ جو لوگ ہیں جو جتنی کرامات ہیں سب کو کیا کر رہے ہیں. اب ایک بندہ جناب مردے زندہ کرتا ہے جی، تو خود وہ ہمارے یہ بابے مردہ زندہ کرتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، تو اب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، باقی کام سارے پیدل کیا کرتے تھے. تو قرآن پاک میں جو بندہ جس نے تانا مارتے ہیں نا چھوٹے مرزا صاحب، بالکل ایسے ہی ہے کہ جناب یہ بابے تو جناب ایسے کرتے تو ایسا کرتے تھے، لیکن وہ اب تو کچھ ویسے تو جناب وہ اشارہ کرتے تو ایسے ہو جاتا تھا، لیکن ہم سنا کرتے تھے کہ جناب وہ بندہ جناب بابا کہیں سے اڑ کے کہیں پہنچ جاتا، لیکن عمرے پہ حج پہ پیدل جاتے تھے. تو بھائی وہ روٹین کی بات ہی نہیں ہے. کم عقل آدمی کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے نا، کیونکہ چھوٹے مرزا صاحب ایک کم علم اور کم فہم آدمی ہیں، وہ چیزیں سمجھ نہیں سکتے. بس انہوں نے کاپی پیسٹر ہیں، جو ملحدین نے اسلام پر اعتراضات کیے ہیں وہ تصوف پر کر رہے ہیں. ملحدین کے اسلام پر کیے گئے اعتراضات کو وہ کنورٹ کر کے کاپی پیسٹ کر کے ولیوں پہ لگاتے ہیں، اللہ کے ولیوں پر وہ کیا کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ روٹین کی چیز نہیں. اب جس بندے نے سورہ نمل کے اندر جس کا وجود ہے، اس نے تخت منگوایا ہے، تو سارے کام تو ایسے نہیں نا وہ کرتے ہوں گے، سارے کام تو باقی روٹین کے مطابق ہی ہوتے ہیں. جی، جی، اس طرح تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بھی سوال اٹھے گا، اٹھانے والے اٹھائیں گے، اٹھا رہے ہیں غیر مسلم اسلام دشمنان نے. اسلام کے باقیوں کو تو وہ انہوں نے بازو ٹھیک بھی کیے، کسی کی ٹانگ ٹھیک کی، کسی کی آنکھ ٹھیک کی، اپنے دان زخمی ہو گیا، خود زخمی ہو گئی، اور زخمی ہوئے کیوں جو دوسروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں کر دیے فوراً. جانور سجدے کر رہے ہیں، جانور تعظیم کر رہے ہیں، لیکن گھوڑے سے گر بھی رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں. تو اس طرح تو پھر بہت سارا معاملہ ہوگا نا. تو کرامت جو ہے اس کے لیے اصول یہی ہے کہ جو کسی شریعت آپ ثابت کرنا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ کرامت بیان ہوئی ہے اور یہ کرامت کیا ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو وہ ہمارے سامنے آگے بیٹھے، ہم بتائیں گے اس کو کہ شریعت کے مطابق کیا ہوتا ہے اور شریعت کے مخالف کیا ہوتا ہے. جی، جی. تو جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوں گی ان کا بیان، چاہے وہ کرامت ہو یا کوئی بھی بات ہو،
کسی بات کے درست ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور عقلی طور پر اور عملی طور پر محال نہ ہو.